السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں حسن ظفر۔ ویلکم ٹو پالیٹکس۔ عالمی پاور پلے اور پاکستان کا کردار۔ دنیا کی صف اول کی معیشت کے طور پہ چین کا ابھرنا نہ صرف امریکہ کی سب سے بڑی عالمی معیشت کی حیثیت کے لیے ایک چیلنج ہے، بلکہ جمہوریت کے امریکی ماڈل پر چین کے سیاسی ماڈل کی فتح کی علامت بھی۔ یہ چیز بڑی حد تک امریکی قیادت والے مغرب کے لیے جمہوریہ بھارت کی بڑھتی ہوئی اہمیت کی نشاندہی کرتی ہے، اور چین کے ساتھ قریبی تعلقات کی وجہ سے عالمی سطح پہ پاکستان کے ایک اہم ملک ہونے پہ روشنی بھی ڈالتی ہے۔ یہ صورتحال اس خطے کے لیے گہرے اثرات رکھتی ہے اور اس میں مستقبل میں عالمی نظام کی ممکنہ تشکیل نو کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کی قیادت میں 2013 میں شروع کیے گئے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI منصوبے میں پاکستان کا ایک اہم کردار ہے۔ امریکہ کے نزدیک یہ منصوبہ انفراسٹرکچر کے ذریعے چینی اقتصادی اور فوجی اثر و رسوخ کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ چنانچہ امریکہ کی طرف سے پاکستان سمیت شریک ممالک کو متنبع کرنے کے لیے ایک مہم شروع کی گئی کہ اس پروگرام کے تحت فراہم کیے جانے والے قرضے وصول کنندہ ممالک کو قرضوں کے جال میں پھنسا سکتے ہیں۔ تاہم صدر شی جن پنگ نے اس سال اکتوبر میں منعقد BRI کانفرنس میں کی گئی اپنی تقریر کے دوران ان تصورات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا، دوسروں کی ترقی اور معاشی آزادی کو خطرے کے طور پہ دیکھنے سے کسی کی اپنی زندگی بہتر نہیں ہوتی اور نہ ہی ترقی میں تیزی آئے گی۔ ہم یعنی چین نظریاتی محاذ آرائی، جغرافیائی سیاسی کھیل اور بلاک پالیٹکس میں ملوث نہیں ہونا چاہتے، اور ہم یک طرفہ پابندیوں، معاشی جبر اور انفرادیت کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس تنقید کا بھی جواب دیا کہ BRI کا مقصد معاشی طور پہ کمزور ممالک کو قرضوں کے جال میں پھنسانا ہے۔ PTV کے پروگرام گیم چینجر میں پاک چین تعلقات کے ماہر ڈاکٹر حسنین جاوید نے نشاندہی کی کہ پاکستان اپنی توجہ جغرافیائی سیاست سے جغرافیائی اقتصادیات پہ مرکوز کرے، چین اور امریکہ سے دونوں سے فائدہ اٹھائے۔ دنیا کی ان دو سرکردہ معیشتوں نے تنازعات کو کم کرنے کے طریقے تلاش کرنے پہ آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم انہوں نے اسلام آباد کی اس تبدیلی کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت پہ تشویش کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں پالیسیاں مرتب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو چین اور امریکہ دونوں کے بارے میں عالمی نقطہ نظر کی واضح تفہیم ہو۔ چین کی معیشت سوشلسٹ نظام کی بنیادوں پہ ہے، جس میں زیادہ تر کاروباری ادارے ریاست کے زیر انتظام ہیں، جبکہ امریکی معیشت نجی ملکیت والے کاروبار کے ساتھ آزاد مارکیٹ ماڈل پہ مبنی ہے۔ چین کا سیاسی نظام یک جماعتی سوشلسٹ جمہوریہ ہے، جہاں چینی کمیونسٹ پارٹی یعنی CCP ایک مضبوط مرکزی حکومت کے ساتھ برسر اقتدار ہے۔ اس کے برعکس ریاست ہائے متحدہ امریکہ ایک وفاقی جمہوریہ ہے، جس میں کثیر جماعتی سیاسی نظام قائم ہے، جہاں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن جماعتیں دو اہم سیاسی اکائیاں ہیں۔ یہ بنیادی فرق تائیوان کو دونوں ممالک کے درمیان ایک مسئلہ بناتا ہے۔ تائیوان کا سیاسی نظام امریکی طرز کے جمہوری نظام کا آئینہ دار ہے، اور چین تائیوان کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ تائیوان دنیا کے 70% سیمی کنڈکٹر تیار کرتا ہے اور دنیا کے 50% تجارتی سامان کے ایک راستے پہ واقع ہے۔ نتیجتاً چین کی طرف سے تائیوان پہ مکمل کنٹرول کا مطلب، یعنی اگر چین تائیوان کے جزیرے کو اپنے اندر ضم کر لیتا ہے تو اس کا مطلب اس اہم تجارتی راستے اور سیمی کنڈکٹر کی پیداوار پہ چینی غلبہ ہوگا۔ یعنی ایک طرف تو امریکی طرز کے جمہوری سیاسی نظام کی جگہ تائیوان میں چین کی یک جماعتی مرکزی کنٹرول والی حکمرانی قائم ہو جائے گی، اور دوسری طرف چین کا تائیوان سے منسلک ساری معیشت پہ قبضہ ہو جائے گا۔ اس طرح
تائیوان مختلف وجوہات کی بنا پر امریکہ کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ چین اور امریکہ کے درمیان اور بھی کئی محاذوں پہ اختلافات سامنے آئے ہیں۔ چین نے حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پہ حملوں کی مذمت نہیں کی۔ فروری 2022 میں شروع ہونے والی روس یوکرین جنگ پہ بھی چین نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی۔ البتہ 2020-21 میں لداخ پہ کشیدگی اور جھڑپوں کے باوجود چین ہندوستان کے ساتھ رابطے اور کاروبار جاری رکھے ہوئے ہے۔ ساتھ ہی اس نے پاکستان کے ساتھ قریبی فوجی اور اقتصادی تعلقات برقرار رکھے ہیں، جبکہ وہ واضح طور پہ پاکستان کی داخلی سیاست سے دور رہتا ہے، جہاں امریکہ پر اکثر پاکستانی سیاست میں مداخلت کا الزام لگایا جاتا ہے۔ چین نے اندرونی اور بیرونی وجوہات کی بنا پہ پاکستان میں ہونے والی سیاسی ہلچل کو بھی خاموشی سے دیکھا ہے، جس نے سی پیک کی پیش رفت اور تاثیر کو منفی طور پہ متاثر کیا ہے، جو BRI منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ دوسری طرف مشرق اور مغرب میں ہونے والی پیش رفتوں کی وجہ سے پاکستان ایک بار پھر امریکہ کے لیے اہمیت کا حامل بن گیا ہے۔ امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کو اپنی معاشی اور فوجی ضروریات کے لیے چین پہ حد سے زیادہ انحصار کرنے سے روکے، اور اس طرح پاکستان روس کی جانب کسی ممکنہ جھکاؤ سے بھی گریز کرے۔ اگرچہ غزہ اسرائیل جنگ نے مسلم دنیا اور خاص طور پہ پاکستان میں امریکہ کے بارے میں ایک منفی تاثر قائم کیا ہے، لیکن پھر بھی امریکہ اپنی آئندہ حکمت عملی سے چاہتا ہے کہ پاکستان کو اور خاص طور پہ مسلم دنیا کو اس تنازع سے دور رکھے۔ یہ امریکہ کے وسیع تر مفاد میں ہے کہ وہ پاکستان میں سیاسی استحکام اور موجودہ خارجہ پالیسی کے تسلسل کو یقینی بنائے، جس میں فروری 2024 میں ہونے والے انتخابات کے بعد غیر یقینی عنصر متعارف کرانے کی صلاحیت ہے۔ نومبر میں پاکستانی سیاسی قیادت کے ساتھ امریکی اور برطانوی سفیروں کی ملاقاتوں کا ممکنہ مقصد اسی خدشے سے آگاہ کرنا تھا۔ اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انتخابات کو 2024 کے آخر تک ملتوی کر دیا جائے اور مختلف سیاسی قوتوں کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبے کو توہن و کرہن مان لیا جائے۔ ممکنہ طور پہ اندرونی اور بیرونی قوتوں میں یہ شعور بڑھ رہا ہے کہ موجودہ حالات میں فروری میں انتخابات کا انعقاد کسی بڑی سیاسی افراتفری کا باعث بن سکتا ہے، جو موجودہ جغرافیائی، سیاسی اور معاشی منظرنامے کے پیش نظر قطعاً مطلوب نہیں ہے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔